بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایک صاحب جن کی عمر 48 برس ہے وہ میرے پاس آئے۔ ان کی چھاتی میں درد ہو رہا ہے۔ جب وہ چلتے ہیں تیز چلتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد تیز چلتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے، کوئی جذباتی کیفیت ہوتی ہے تو ان کو یہاں پر وزن آ جاتا ہے۔ ان کو پیٹ کے اوپر کے حصے میں وزن محسوس ہوتا ہے۔ ان کے بازوؤں میں بھاری پن ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ان کے جبڑے میں کھچاؤ ہونے لگتا ہے، ان کی کمر میں درد ہونے لگتا ہے، اور جب وہ ریلیکس ہوتے ہیں، آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، غصے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی علامات آج سے ان کو 5 برس پہلے جب ہوئیں تو جب یہ کسی دل کے اسپتال میں گئے، وہاں پر ان کا جب معائنہ کیا گیا تو انہیں کہا گیا کہ آپ کو دل کی تکلیف ہے اور ہم آپ کا پورا ورک اپ کریں گے۔ ان کی انجیوگرافی کی گئی تھی اور انجیوگرافی کرنے کے بعد انہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے دل کی نالیاں تنگ ہیں اور آپ کی انجیوپلاسٹی ہونی چاہیے۔ ہم آپ کی نالیوں میں 2 اسٹینٹ ڈالیں گے۔ یہ صاحب بچپن سے سگریٹ پینے کے عادی ہیں۔ 2 پیکٹ 3 پیکٹ روزانہ سگریٹ پیتے تھے، الکوہل کا استعمال بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے تو یہ اب جب بہت کچھ آ جاتا ہے تو بعض لوگ اس کا غلط استعمال بھی شروع کر دیتے ہیں، اور جو کچھ اس دنیا میں کیا جا سکتا ہے وہ انہوں نے اپنے پیسے کے بل بوتے پر کیا۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کانسیپٹ ہے کہ جب ہم انجیوپلاسٹی کروا لیتے ہیں یا ہم اسٹینٹ ڈلوا لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل اب نیا ہو گیا ہے۔ ہم وہی کریں گے جو ہم انجیوپلاسٹی سے پہلے کرتے تھے۔ ہماری وہی شامیں ہوں گی، ہماری وہی راتیں ہوں گی، ہمارے وہی کھانے ہوں گے، ہماری وہی عادتیں ہوں گی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پھر وہی علامات دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں جو ان صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جب ہم انجیوپلاسٹی کرتے ہیں نا، فرض کریں یہ ایک دل کی نالی ہے، یہ پوری دل کی نالی ہے۔ اب یہ 35 ملی میٹر اس میں تنگی ہے، ہم نے اس میں ایک اسٹینٹ ڈال دیا۔ گھر والے بہت خوش ہو گئے کہ جی میرے اسٹینٹ ڈل گیا ہے اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ 3-4 مہینے کے بعد ان کو دوبارہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ تیز چلتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہیں، کھانے کے بعد تیز چلتے ہیں، غصہ کرتے ہیں تو ان سے چلا نہیں جاتا، ان کی چھاتی میں درد ہوتا ہے۔ ہم ان کی پھر انجیوگرافی کرتے ہیں۔ انجیوگرافی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسٹینٹ تو پڑا ہوا ہے لیکن اسٹینٹ سے پیچھے کی نالی بند ہو گئی ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اسے بائی پاس کر دیتے ہیں۔ اگر تو LED ہے سامنے والی آرٹری تو ہم یہاں سے جو لیفٹ بریسٹ کو جو آرٹری جا رہی ہوتی ہے، جسے ہم لیفٹ انٹرنل میموری آرٹری کہتے ہیں، وہ یہاں سے نکال کے اور ہم LED میں گرافٹ لگا دیتے ہیں۔ خون کا بہاؤ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ 2-3 سال کے بعد پھر سانس خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم انجیو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے گرافٹ تو لگا ہوا ہے لیکن آگے کی نالی بند ہو گئی ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ ہم اس بیماری پر توجہ نہیں دیتے جو اس نالی کو تنگ کرتی ہے، ہم وقتی سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بار بار میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ انجیوپلاسٹی کرنے سے، اسٹینٹ ڈالنے سے، بائی پاس آپریشن کرنے سے زندگی کے دن نہیں بڑھتے۔ یہ پروسیجرز ہم کرتے ہیں علامات کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں نے اس نالی میں اسٹینٹ ڈالا، 3-4 مہینے کے بعد پیچھے سے نالی بند ہو گئی، اتنی تنگ ہو گئی کہ خون نہیں جا رہا تھا، ان کو دوبارہ تکلیف شروع ہو گئی، پھر ان کا بائی پاس آپریشن کر دیا گیا۔ بائی پاس آپریشن کرنے کے بعد 3-4 سال کے بعد دوبارہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نالی کی تنگی کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے، نالی کی تنگی کی وجوہات کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اپنے مریضوں کی علامات کو ختم کرنے میں۔ اب یہ صاحب جو میرے پاس آئے جن کی عمر 48 برس ہے، ان کو وہی علامات اب شدت سے شروع ہو گئی ہیں جو آج سے 2-3 سال پہلے ان کو شروع ہو گئی تھیں، اور انہوں نے ان پر توجہ نہیں دی تھی کیونکہ ان کے خیال میں ان کو تو اسٹینٹ پڑ چکے ہیں، اب اگر یہ بوجھ ہوتا ہے تو یہ کسی اور وجہ سے ہوگا۔ یہ پٹھے کا درد ہو سکتا ہے، معدے کی تیزابیت ہو سکتی ہے،
خوراک کی نالی میں تناؤ ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ دل کی تکلیف نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے دل کی 2 نالیوں میں سٹینڈ پڑے ہوئے ہیں اور میرا دل تو بہت مضبوط ہو گیا ہے۔ میں ہر پروگرام میں آپ لوگوں کو یہی بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں، دل کی نالیوں کی تنگی کی وجوہات کو ختم کریں۔ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے، اگر آپ کے والدین میں، بہن بھائیوں میں دل کی بیماری موجود ہے، تو آپ آج سے ہی یہ تصور کر لیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کو شدید ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اور ہارٹ اٹیک کے بعد جو ہم احتیاط کرتے ہیں وہ آپ آج ہی سے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کی اینجیوپلاسٹی ہو گئی ہے، اگر آپ کا بائی پاس آپریشن ہو گیا ہے، تو پھر آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ آپ نے ان دواؤں کی پابندی کرنی ہے جو ڈاکٹرز آپ کو دیتے ہیں، لیکن ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ اینجیوپلاسٹی کے بعد، سٹینٹ ڈالنے کے بعد ہم خون پتلا کرنے کی دوائیں دیتے ہیں۔ خون پتلا کرنے والی یہ دوائیں بعض اوقات معدے کی اندرونی جھلی میں یا چھوٹی آنت کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کی اندرونی جھلی میں زخم پیدا کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات آہستہ آہستہ خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جن کو ڈیٹ یعنی ڈیول اینٹی پلیٹلیٹ تھیراپی دی جاتی ہے، جن کو 2 دوائیں دی جاتی ہیں خون پتلا کرنے والی، ان کو اپنے پخانے کا ریگولر معائنہ کرواتے رہنا چاہیے۔ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کہیں آکلٹ بلڈ، چھپا ہوا خون تو نہیں ہے۔ ان کو اپنے پخانے میں آکلٹ بلڈ کا معائنہ کرواتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر اینجیوپلاسٹی کے بعد، اگر بائی پاس آپریشن کے بعد آپ کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو شدید تھکن ہوتی ہے، آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ذرا سا کام کرنے سے آپ بیزار ہو جاتے ہیں، آپ جا کے لیٹ جاتے ہیں، تو آپ کو ضرور اپنے خون کا معائنہ کروانا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں آپ کے خون میں ہیموگلوبن کی کمی تو نہیں ہو رہی۔ اور یہ ہیموگلوبن کی کمی اسی وقت ہوگی جب معدے کی اندرونی جھلی سے یا چھوٹی آنت کے پہلے حصے کے اندرونی استر سے خون آہستہ آہستہ رستا رہے اور آپ کو معلوم ہی نہ ہو۔ اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس سرجری ہمیں ضرور کرنی چاہیے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، لیکن صرف ان لوگوں میں جن کو ان کی واقعی ضرورت ہوتی ہے۔ آج میں کسی بھی فورم پہ جا کر یہ بات بہت وثوق سے الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ 97% مریض بغیر اینجیوپلاسٹی کے، بغیر بائی پاس کے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اگر وہ ان تمام وجوہات کو کنٹرول کر لیں جن کی وجہ سے دل کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں، دل کی نالیاں سخت ہوتی ہیں۔ آپ اپنی خوراک کو سادہ کر لیں، خوراک میں سبزیاں، خوراک میں پھل، دالیں، اناج یہ شامل کر لیں، مصنوعی خوراک بند کر دیں۔ جتنی جی ایم اوز ہیں، جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگینزمز، جس طرح سفید مرغی ہے، جس طرح فارم کی مچھلی ہے، بند کر دیں، یا وہ چیزیں جنہیں سائنسی طریقے سے اب تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے پھل کھانے کے قابل نہیں رہے ہیں، ان پر اتنا اسپرے کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے بجائے فائدے کے نقصان بن جاتے ہیں۔ آج کل ہمارے دیہات، گاؤں میں جو سبزیاں اگائی جا رہی ہیں، جو فصلیں اگائی جا رہی ہیں، وہ انسان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک بزرگ پلانٹ پیتھولوجسٹ میرے پاس آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو سبزیاں ہیں، اس وقت جو پھل ہیں، وہ انسان کے کھانے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے مثال دی کہ آج کل کے زمانے میں زمیندار جب گوبھی کو منڈی میں بیچنے کے لیے لاتے ہیں تو بعض اوقات گوبھی کے اندر ایک سنڈی ہوتی ہے، وہ سنڈی مار دوائی کو پانی میں ڈال کے ایک سلوشن تیار کرتے ہیں، اور صبح منڈی میں لانے سے پہلے وہ رات کو اس گوبھی کو اس سلوشن میں ڈالتے ہیں۔ اس سلوشن میں ڈالنے سے وہ سنڈی مر جاتی ہے، اور پھر یہ گوبھی صبح منڈی میں بیچنے کے لیے وہ لوگ لے آتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جب ہم اس گوبھی کو استعمال کریں گے
تو ہماری صحت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ آج کل چونکہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس لیے سائنسی طریقے سے اب ایسے بیج تیار کیے جا رہے ہیں کہ جن کو جب ڈال کے فصلیں تیار کی جائیں تو 1 ایکڑ میں بہت زیادہ فصل حاصل ہو۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب اتنی زیادہ فصل حاصل ہوگی تو کیا وہ انسان کی صحت کے لیے اچھی ہوگی؟ ایک لمبی بحث ہے جو ہم سارا دن کر سکتے ہیں، لیکن میں اس بات کو یہی ختم کروں گا کہ اگر آپ کو دل کی تکلیف ہو گئی ہے، اگر آپ کو دل کی نالیوں کی تنگی کی تکلیف ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو چھاتی میں درد ہوتا ہے یا آپ کا سانس پھولتا ہے یا آپ کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو پہلے تبدیل کریں۔ آپ تمباکو نوشی بند کر دیں، آپ الکوہل کا استعمال بند کر دیں، آپ ڈبے والی خوراک بند کر دیں، بازار کے کھانے بند کر دیں، سادہ زندگی اپنا لیں، سادگی کی طرف جائیں۔ یہ دل بہت سادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس دل کے سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ہم ختم کر دیتے ہیں، ہم دلوں پہ قفل لگا دیتے ہیں، زنگ آلود کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے دلوں پہ قفل لگ جاتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، تو ہماری سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے دلوں کو آباد کریں اللہ کے ذکر سے، اپنے دلوں کو جگائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے بارے میں سوچیں گے، اپنی صحت کے بارے میں سوچیں گے، اپنے دل کی صحت کے بارے میں سوچیں گے، اپنے دل کا خیال کریں گے، تو آپ ایک بہت اچھی زندگی گزاریں گے ایک صحت مند دل کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔